نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری بات حقوق انسانی کے متعلق چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دین مجھے اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے سبب دیا ہے، اس دین کے اندر ایک ایک چیز کے حقوق علیحدہ کر بیان کر دیے گئے ہیں۔ انسانی حقوق کے علم بردار جو لوگ ہیں وہ آج 1200 سال اور 1400 سال بعد آواز اٹھا رہے ہیں اور اس کی عملی صورت بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے پاس جو دین، جو اسلام ہمارے پاس موجود ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت موجود ہے، یہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ہمارے پاس سارے اصول مرتب کر کے دے دیے گئے اور ہر ایک کی عملی صورت بھی پیش کر دی گئی۔ بہت سارے حقوق آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اسلام میں قانون کی نظر کے اندر بھی ہر ایک برابر ہوتا ہے۔ قانون نہ کسی امیر کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، نہ کسی غریب کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، نہ ہی کسی امیر کو کوئی اعزازی سلوک کیا جاتا ہے، نہ ہی کسی غریب کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ راشد اور خلیفہ چہارم، چوتھے خلیفہ اسلام کے، ان کے دور کے اندر ایک مرتبہ ان کی زیرہ گم ہو گئی اور کسی جگہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی وہی زیرہ فروخت کر رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ یہ زیرہ تو میری ہے۔ وہ شخص یہودی تھا، اس نے کہا یہ زیرہ میں نے کسی شخص سے خریدی ہے اور اب میں اس کو فروخت کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ معاملہ عدالت میں پیش کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور میں چیف جسٹس قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے۔ حضرت علی نے ان کے سامنے معاملہ رکھا، وقت کے امیر المومنین ہیں، انہوں نے معاملہ رکھا تو قاضی شریح نے کہا کہ آپ مدعی ہیں، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ گواہی پیش کریں، دلیل پیش کریں کہ یہ زیرہ آپ کی تھی، اور عدالت لگائی گئی۔ نہ حضرت علی کے ساتھ اعزازی معاملہ کیا گیا کہ وقت کے حاکم ہیں، اور نہ ہی اس یہودی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی گئی، بلکہ دونوں ہی کو قاضی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہی کا مطالبہ کیا گیا، بینہ دلیل کا مطالبہ کیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور گواہ کے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور شخص کو پیش کیا۔ قاضی نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، لہذا آپ کی دلیل اور گواہی پوری نہیں ہے، یا تو آپ کوئی اور گواہ پیش کریں یا میں اس دعوے کو خارج کرتا ہوں، اس فیصلے کو نکال دیتا ہوں۔ تو کہا کہ اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی شریح نے اس فیصلے کو خارج کیا اور یہودی کو کہا کہ یہ تمہاری ہے اور لے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے کوئی رد عمل کا اظہار نہ کیا اور اس فیصلے کے اوپر آمنا اور صدقنا کیا کہ جو فیصلہ ہوا وہ ٹھیک ہے۔ آج اسلام کے اندر یہ تصویر موجود ہے کہ کیسے قاضی کے سامنے پیش ہونا چاہیے، کیسا حاکم وقت ہونا چاہیے، اور عدالت اور قانون کی نظر میں لوگوں کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اس کی عملی صورت
اسلام پیش کر سکتا ہے، اس کی عملی صورت صحابہ اکرام پیش کر سکتے ہیں، اس کی عملی صورت اور کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ جو دعوے کر رہے ہیں وہ خواب اور خیالی پیش کر رہے ہیں، ہوائی منظر پیش کر رہے ہیں، ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ اسلام مجھے اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسلام کسی کو دبانا نہیں چاہتا، بلکہ اسلام تو اٹھانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے انسانوں کے اندر سے غلامی کے تصور کو پسند نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی زندگی کے اندر بھی اس غلامی کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں غلامی کے 3 تصور تھے کہ ایک قسم وہ تھی کہ جو کوئی طاقتور کسی کمزور کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر بیچ دیا کرتا تھا، فروخت کر دیا کرتا تھا۔ اسی بنا پر حضرت زید بن حارث، حضرت سلمان فارسی غلام بن گئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کروایا۔ دوسری صورت غلامی کی یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اپنا قرض واپس نہیں کر پاتا تھا تو کہتا تھا آپ مجھے فروخت کر کے اپنا قرض وصول کر لیں، یا یہ کریں کہ آپ مجھ سے اپنے کام لینا شروع کر دیں، آج سے میں آپ کا غلام ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثمن الحر حرام، کہ آزاد آدمی کا بیچنا اور اس کا پیسہ حاصل کرنا حرام۔ تیسری صورت غلامی کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی رکھی تھی، وہ پہلے بھی رائج تھی، وہ یہی تھی کہ اگر کوئی جنگی قیدی آ جائے تو ان کو غلامی کا تصور ہوتا تھا۔ پھر اس میں 5 صورتیں ہوتی تھی، یا تو ان کو ویسے ہی آزاد کر دیا جائے، یا تاوان لے کر چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یا پھر اپنے قیدی واپس لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، یا قتل کر دیا جائے، یا ان کو اپنے پاس قیدی کی صورت میں رکھا جائے۔ اور پھر ان کو رکھنے کے لیے کوئی اس طرح کی جیل نہیں ہوا کرتی تھی، تو ان کو ان لوگوں کے ہاتھ تقسیم کر دیا جاتا تھا جو غلامی کے حق ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب بھی دی کہ اطعموہم بما طعمتم، ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، البسوہم بما لبستم، ان کو وہ پہناؤ جس معیار کا لباس تم پہنتے ہو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے جاتے وقت کہ الصلاۃ او ما ملکت ایدیکم، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے 2 چیزوں کے بارے میں فکر دلا کر گئے، احساس دلا کر گئے۔ سب سے پہلی چیز نماز ہے کہ نماز کی فکر کرنا، اس کو نہ چھوڑ دینا۔ دوسرے نمبر پر اپنے ماتحتوں پر اللہ کا خوف کرنا، ان پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے اس غلامی کے تصور کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر اس کی بہترین مثالیں موجود ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو تھپڑ مارا تو پیچھے سے ایک آواز سنائی دی کہ کیا کر رہے ہو، کیوں تھپڑ مار رہے ہو؟ وہ ایک دم رک جاتے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں۔ کہا کس حیثیت سے تھپڑ مارا؟ کہا یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں، لہذا میں نے اس کو سرزنش کرنے کے لیے سزا کے طور پر تھپڑ مارا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی مالکیت کا اظہار کرتے ہو، اللہ بھی تمہارے اوپر مالک ہے، اللہ رب العزت بھی اس سے زیادہ تمہارے اوپر ملکیت رکھتا ہے، اللہ رب العزت بھی تم پر یہ سب کر سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سے اس غلام کو آزاد فرمایا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کے لپٹے تم کو گھیر لیتے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ہر ایک کو اس کے حقوق دلوائے، اس کے لیے آوازیں اٹھائیں، اس کے لیے لوگوں کو ترغیبیں دی، لوگوں کی ذہن سازی کی، لوگوں کو قرآن اور سنت کے قریب کیا۔ آج وہی غلامی کا زمانہ ہم اپنے معاشرے میں رائج کیے جا رہے ہیں۔ وہ جو میرے نبی نے قبول نہ کیا، طاقتور کے ماتحت کمزور غلام بن رہے ہیں، طاقتور کمزوروں کو غلام بناتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو لوگوں کے قرض ادا نہیں کرتے، وہ قرض دینے والے اپنے مقروضوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ آج اسی طریقے سے
یہ ہمارا ملک یہ کیوں غلامی میں چلا گیا؟ ورلڈ بینک اور IMF انہوں نے قرضے دیے، یہ آج ہمیں غلام سمجھتے ہیں، آج ہمیں ہمارے اوپر حکم مسلط کرتے ہیں۔ اسلام اس غلامی کو غلامی نہیں سمجھتا، بلکہ اسلام اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی غلامی کو رد کیا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ میں اور آپ بھی اپنے آپ کو غلام نہ سمجھیں، جو غلام سمجھتے ہیں ان کو قرآن اور حدیث سے آشنا کرائیں، اللہ کے نبی کی تعلیم سے آشنا کرائیں۔ یہ قرآن مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر عزت اور مقام دلانے آیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کی بعثت کی وجہ سے اس انسانیت کی قدر و قیمت لوگوں کے سامنے واضح ہوئی ہے، وگرنہ دنیا کے اندر ابتدائی سے جاگیردار وڈیرے سردار لوگوں کے اوپر حکومتیں کرتے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے انسانوں کو ان کے حقوق سے آشنا کرایا ہے، غلامی کے تصور کو ختم کیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ اکرام جب غلامی کے معاملے میں اتنا ڈرایا گیا کہ اللہ کا خوف کرو، ان کے معاملے کے اندر اللہ سے ڈرو، تو صحابہ اکرام کے دور ہی میں یہ غلامی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ غلامی کا تصور نہیں ہے، لیکن ہم ذہنی طور پر غلام بنے چلے جا رہے ہیں۔ وہی تصور واپس لوٹ رہا ہے جو میرے اور آپ کے نبی کی بعثت سے پہلے تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں اور آپ قرآن اور حدیث سے دور ہیں، میں اور آپ سنت رسول سے دور ہیں، میں اور آپ اسلامی قوانین سے دور ہیں، میں اور آپ اللہ کے نبی کے صحابہ کے کردار اور سیرت سے دور ہیں۔ یہی کردار، یہی رول ماڈل یہ صحابہ اکرام کی صورت میں میرے اور آپ کے پاس اسلام کی عملی تصویر موجود ہے، جو میرے اور آپ کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، ہماری رعایا کے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک بہترین تصویر پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں انسانی حقوق کا تصور، ان کے پاس کوئی عملی صورت موجود نہیں ہے، چاہے وہ شمالی ہو، چاہے جنوبی ہو، چاہے مغربی ہو، کسی کے پاس یہ تصور موجود نہیں ہے۔ صرف اور صرف اسلام کے پاس عملی صورت موجود ہے، جو اسلام پیش بھی کرتا ہے، اسلام دکھاتا بھی ہے، اسلام بتاتا بھی ہے، اسلام عمل کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، اسلام فضائل بھی سناتا ہے، خالی ترغیب دے کر پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ اسلام عمل کے بعد اس پر نجات کا بھی اعلان فرماتا ہے کہ جو لوگ ان قوانین کو اپنا لیں گے، ان اصول ضوابط کو اپنا لیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت بھی میرے اور آپ کے لیے کامیابی کا منظر پیش کر رہی ہوگی۔ میں اور آپ اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا لیں گے، وگرنہ ہم اس دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اسلام کو سمجھ کر اس کو عملی جامہ پہنانے کی اور اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم سیرت طیبہ اور صحابہ کے کردار کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما، یا اللہ اطمینان قلب عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہم کو اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان عطا فرما۔ یا اللہ وہ ملک ہمیں، یا اللہ اسلام کا بول بالا والا نظام ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ اسلامی نظام کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں، اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔